وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سامعین و سامعات، بلا کسی تمہید کے میں اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے یہ عرض کرنے لگی ہوں کہ اب سے تقریباً 1400 سال پہلے پوری کائنات کے اندر ظلم و سیاہی کا سیلاب آیا ہوا تھا، ہر طرف ذلت اور رسوائی کے تماشے نظر آ رہے تھے، اور خواتین اس دنیا کے اندر ایک ذلیل اور خوار شخصیت بن کر رہ گئی تھی۔ لیکن جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، اسلام کے سورج نے کفر کے گھٹاٹوں اندھیروں کو کروٹ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، اسلام کے سورج نے خواتین اسلام کو دنیا کی گری ہوئی نظروں سے اوپر اٹھا کر اس کے وجود کو دوام بخشا، اس کو عزت و عصمت کی پاکیزہ چادر عطا کر کے مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ پھر انہی عورتوں نے آگے چل کر اسلام کی سربلندی اور اس کی اشاعت کے لیے جو نمایاں کردار ادا کیا، اس کی پوری تاریخ میں نظر نہیں ملتی۔ سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ آج جب کہ دشمنان اسلام کے خونی پنجے دن بدن اسلام اور مسلمانوں کی شہرت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور دشمنان اسلام مسلمانوں کو گوشت کھانے اور ان کی ہڈیاں چبانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، ایسے خون آلود اور خون آشام ماحول میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں ایمان و یقین سے مسلح ہو کر قرن اولا اور قرن ثانیہ کی ماں اور بہنوں کی طرح ایمانی کارزار میں آتی اور انقلاب زمانہ کی نت نئی آندھیوں اور خون آشام سمندروں کے وحشی تھپڑوں کا رخ موڑ دیتی اور انسان نما عفریتوں کو للکارتے ہوئے کہہ دیتی، اے وقت کے ظالموں، اللہ کے دشمنوں، کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اسلام کی طرف غلط نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کی تو تمہاری آنکھیں نکال لی جائیں گی، اور اگر تم نے اسلام کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارے ہاتھوں کو پنجوں سے نہیں کندھوں سمیت کاٹ دیا جائے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں کافروں کو للکارتے ہوئے کہہ دیتی کہ ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں، ہم محمد عربی کا نام لینے والے ہیں، ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم غیرت مند صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم غیرت مند نبی کے امتی ہیں۔ اگر اسلام کی طرف ذرا سی بھی آنچ آئی اور تم نے غلط نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کی تو یاد رکھو ہم سارے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ مٹا سکے ہم کو یہ زمانے میں دم نہیں، مٹا سکے ہم کو یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ ہم سے ہے زمانے سے ہم نہیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنیں اسلامی تعلیمات اور اس کے حسن کو چھوڑ کر، اس کی وفاداری کو چھوڑ کر غیروں کے کلچر سے متاثر ہو رہی ہے، غیروں کو اپنا بنا رہی ہے، غیروں کی محبت کے دم بھر رہی ہے، غیروں کے ساتھ اپنا ایمان کا سودا کرنے کے لیے گلی محلوں اور چوراہوں پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ کیا ایک بار بھی ان کی غیرت ان سے یہ نہیں کہتی کہ اسلام
کے وقار کی بدولت, جن کی ثابت قدمی کی بدولت کل تک پوری امت کو فاروق اعظم جیسا شخص ملا تھا, جن کی ثابت قدمی کی بدولت کل تک صلاح الدین ایوبی جیسا فاتح بیت المقدس مسلمانوں کو ملا تھا, جن کی ثابت قدمی کی بدولت کل تک محمد بن قاسم جیسا فاتح سندھ مسلمانوں کو ملا تھا. ہمارے مسلمان مائیں اور بہنیں تو وہ تھی کہ اگر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی تو باوضو ہو کر کیا کرتی تھی, اگر وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تو باوضو ہو کر پلایا کرتی تھی, اگر وہ اپنے بچوں کو لوہیا کرتی تو شہادت کے فضائل سنایا کرتی تھی. لیکن افسوس کہ ہماری مائیں اور بہنیں آج کے معاشرے کی سب سے زیادہ گری ہوئی مخلوق بن چکی ہیں. کرب آموز طول داستان درد ہے ورنہ, کرب آموز طول داستان درد ہے ورنہ, زباں بھی ہے ہمارے منہ میں تاب سخن بھی. سامعین اکرام, ایک بہت مشہور واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ایک شخص مکہ مکرمہ سے تلوار لے کر نکلتا ہے. اس کا ارادہ ہے کہ اس تلوار سے محمد کو نعوذ باللہ قتل کرے گا. کسی نے راستے میں روک کر کہا کہ محمد کو قتل بعد میں کرنا, پہلے جا کر اپنی بہن کی خبر لو. وہ شخص جاتا ہے اور اپنی بہن کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. بہن قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے. بھائی اس کو دیکھ کر مارنا شروع کرتا ہے اور اتنا مارتا ہے کہ لہو لہان کر دیتا ہے. بہن کہتی ہے کہ بھائی کان کھول کر سن لے, اگر تو کفر پر اتنا پکا ہے تو نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے, تو جس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے, اگر تو کفر پر پکا ہو سکتا ہے تو میں اسلام پر پکی ہو سکتی ہوں. جب وہ یہ جملہ بولتی ہے تو بھائی کے دل پر اثر ہوتا ہے. بھائی کہتا ہے کہ بہن جو تو پڑھ رہی ہے ذرا وہ مجھے بھی دکھا. جب بہن وہ صفحات بھائی کے ہاتھ میں دیتی ہے, بھائی پڑھنا شروع کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, عمر مسلمان ہو چکا ہے. آج تک باطل خداؤں کی عبادت علی الاعلان ہو رہی تھی اور حق خدا کی عبادت چھپ کر ہو رہی تھی, لیکن آج جب کہ عمر مسلمان ہو چکا ہے تو اب حق خدا کی عبادت علی الاعلان ہوگی اور باطل کا ڈنکا ختم کر دیا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا تھا, یہ ایک مسلمان بہن کی استقامت تھی, اس کا صبر تھا, اس کا تحمل تھا. آج ہمارا صبر کہاں چلا گیا, آج ہماری استقامت کہاں چلی گئی, آج ہمارا حسن خواتین جو تھا وہ کدھر چلا گیا. ہم تو وہ تھے کہ ہماری استقامت کی بدولت دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک اسلامی جھنڈے لہرا رہے تھے. ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی تھی, ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. لیکن آج حالات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سارا ماحول بدل گیا. ہمارے ہاتھوں سے قرآن کریم چھین لیا گیا, ہمارا پردہ ہم سے جدا ہو گیا,